السلام علیکم ویورز، آر جے لا کنسلٹنٹ سے رانا جہاں زیب اگین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے لیے ایک کمپلیٹ ویڈیو کو لے کر آؤں گا جس میں میں یو کے اسٹوڈنٹ ویزے کے متعلق جو کمپلیٹ اے ٹو زی پروسیس ہے وہ آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں یو کے میں اسٹوڈنٹ ویزے پر جانے کے لیے تو پہلا سٹیپ کیا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے اور ڈاکومنٹس کون کون سے کمپلیٹ کرنے ہیں، پھر سٹیپس اس کے کیسے کمپلیٹ کرنے ہیں، داخلہ کیسے لینا ہے، ویزا کہاں سے اپلائی ہوگا، کس ایجنٹ سے رابطہ کریں یا ڈائریکٹلی اپلائی کریں، اور کتنی بینک سٹیٹمنٹ لگے گی، کس چیز کی کتنی فیس ہے، اور آئی ایچ ایس کیا چیز ہے، اور بینک سٹیٹمنٹ میں پیسے کیسے رکھوانے ہیں، کون سے بینکس جو ہیں وہ اتھورائز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں لے کر میں آیا ہوں آپ کے لیے اس ویڈیو میں۔ اگر آپ یو کے اسٹوڈنٹ ویزے پر جانا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو مس مت کیجیے گا، اس میں آپ کمپلیٹ جو پروسیس ہے وہ آپ کو گائیڈ کروں گا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں اسٹڈی ویزے پر جانے کے لیے تو وہاں سے لے کر یو کے میں جانے کے بعد کیا کیا سٹیپس کرنے ہیں، کیسے کیسے ڈاکومنٹس وہاں پر اپلائی کرنا ہے، ساری چیزیں آپ کور کریں گے ایک اس ویڈیو میں، اور کوشش بھی کریں گے کہ ویڈیو بھی شارٹ رہے۔ ہمیں علم ہے کہ لینتھی ویڈیوز جو لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹس میں نے آلریڈی اپنے پاس بنا لیے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو بسم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ جو پہلا دیکھیں سٹیپ ہے وہ ہے یونیورسٹی اور کورس فائنل کرنے کا۔ آپ نے سب سے پہلے ڈھونڈنا ہے کہ آپ نے کون سی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے اور کس کورس کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ یہ فائنلائز کر لیں، یا اگر آپ کو اس کے متعلق بھی کسی قسم کا علم نہیں ہے تو پھر آپ کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم سے رابطہ کریں۔ ہم آپ کے لیے یہ سارا پروسیس جو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا وہ فری کر کے دیں گے، ایک پیسہ بھی ہم آپ سے چارج نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پروسیس ہے ہم سے رابطہ کرنا۔ اگر آپ خود ایکٹیو ہیں اور آپ کی ریسرچ ہے تو آپ یونیورسٹی اور کورس فائنل کر کے ہمیں بتا دیں کہ اس یونیورسٹی سے یہ کورس آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا جو پروسیس ہے وہ ہے ڈاکومنٹس جمع کرنا۔ ڈاکومنٹس جمع کرنا بہت ضروری ہے اور ٹائم پہ جمع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کو بہت سارے ڈسکاؤنٹس حاصل ہو جاتے ہیں، اسکالرشپ بھی ملنے کی جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اور آپ کا پروسیس جلدی بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکومنٹس میں کون کون سے ہیں میں میک شیور کروں گا کمپیوٹر کی اسکرین پر بھی جو اس طرح کی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ شیئر کر دوں آپ کے لیے، تاکہ اگر میری آواز میں کس طرح کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو اسکرین پر لکھا ہوا نظر آئے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے میٹریکولیشن، انٹرمیڈیٹ، بیچلر، ماسٹر، جہاں تک بھی ڈگریز کی ہوئی ہیں، میٹرک سے شروع کرنا ہے لاسٹ ڈگری تک کی آپ نے ساری ٹرانسکرپٹس لے کر آنی ہیں اور سرٹیفکیٹس لے کر آنے ہیں جنہیں ڈگری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں اوریجنل نہیں چاہیے، ہمیں صرف ان کی فوٹو کاپیز چاہیے، یا آپ اوریجنل کو سکین کر لیں کسی بھی سکینر میں اور اس کی پی ڈی ایف بنا لیں، یا آپ اس کی فوٹو کاپی کر لیں، جو بھی ہے آپ ہمیں سافٹ یا ہارڈ کاپی پرووائڈ کر دیں۔ اس کے بعد آپ کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ، یہ دو چیزیں مسٹ ہیں ایڈمیشن کے لیے۔ اب ہم اس وقت ہیں پہلے سٹیپ پہ جس میں آپ نے یونیورسٹی اور کورس فائنلائز کر لیا تھا۔ اب ہم ڈاکومنٹس جمع کر رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اپنے ٹرانسکرپٹ سرٹیفکیٹ جمع کر لیے، آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ، این آئی سی اور پاسپورٹ جمع کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ایک اچھی سی سی وی بنانی ہے جس میں اپنے متعلق سارا کچھ بتانا ہے۔ اس میں آپ کی پرسنل ڈیٹیلز ہونی چاہیے، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 ریکمنڈیشن لیٹرز لینے ہیں جو آپ کی لاسٹ یونیورسٹی ہے یا امپلائر ہے، اور اس سے جس میں وہ آپ کے متعلق بتائیں اور ریکمینڈ کریں کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ فارن یا یو کے ہائر اسٹڈیز کے لیے اگر چلا جائے تو یہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ڈیزرو کرتا ہے چانس کہ یہ باہر جائے۔ اس کے بعد آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز لکھنی ہے جسے ایس او پی بھی کہتے ہیں۔ ویور اسٹیٹمنٹ آف پرپز ایک انتہائی اہم ڈاکومنٹ ہے۔ وہ کیونکہ اس کی بیس پہ آپ کا انٹرویو کلیئر ہوتا ہے۔ کون سا انٹرویو؟ یونیورسٹی کریڈیبلٹی انٹرویو، پری کیس انٹرویو۔ یہ جو انٹرویو ہے یہ آپ کا اسٹیٹمنٹ آف پرپز کی بنیاد پہ کلیئر ہوتا ہے۔ تو میک شیور کریں کہ جو اسٹیٹمنٹ آف پرپز آپ لکھیں وہ اچھی ایکسٹینسو ہونی چاہیے، اس میں آپ کی ریسرچ شو ہونی چاہیے کہ آپ نے جو یونیورسٹی یا کورس ڈھونڈا ہے وہ کیسے ڈھونڈا ہے اور آپ اسی کورس کو کیوں پرسو کرنا چاہتے ہیں، یو کے ہی کیوں جانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آ جائیں گی آپ کی اسٹیٹمنٹ آف
पर्पस में जी। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो गए तो फिर आपने देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका इनिशियल डिपॉजिट आप कितना है और उसकी टोटल फीस कितनी है। तो फिर आपने ये देखना है कि क्या आप जो इनिशियल डिपॉजिट है वो दे सकते हैं और जो टोटल फीस है वो कवर कर सकते हैं। इफ़ योर आंसर इज़ यस, देन हमने दूसरे स्टेप में जाना है। लेकिन अब हमने कैसे चेक करना है इनिशियल डिपॉजिट और जो दूसरी फ़ीस है। अच्छा, अब जो दूसरी फ़ीस है इनिशियल डिपॉजिट तो आपको पता लग जाएगा कि जी हम आपको बता देंगे कि जी इस यूनिवर्सिटी में जो आपने ढूंढ रहे हैं उसका इनिशियल डिपॉजिट इतना है, ठीक है। वो नॉर्म एवरेज अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी की एक साल की जो फीस होती है वो 15,000 पाउंड टू 20,000 होती है। हम लेकर चलते हैं 15,000 पाउंड एक एवरेज अमाउंट कि 15,000 पाउंड सपोज करें आपकी यूनिवर्सिटी की एनुअल फ़ी है। तो यूनिवर्सिटी जो डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट जो रिक्वायर करती है वो समटाइम 50% करती है, अप टू 90% भी करती है। तो वो हम लेकर चलते हैं कि फ़र्ज़ करें आपकी यूनिवर्सिटी ने लेट्स सपोज कि 50% इनिशियल डिपॉजिट जो है वो मांगा है। अब वो कितना बनता है, वो बनता है 7,500 पाउंड। वो अगर पाकिस्तान की मैं बात करूं तो वो तकरीबन आप समझ लें कि 30 लाख के करीब बनते हैं। तो ये आपने अगर आपने देखना है कि आपके पास इतने पैसे हैं इनिशियल डिपॉजिट देने के, और जो बाकी फ़ीस है, जो बाकी 7,500 पाउंड है वो फ़ीस और मेंटेनेंस 9 मंथ्स की मेंटेनेंस जो कि लंदन में पहले जो थी वो 1334 पाउंड थी, जो अब बढ़ के 1483 पाउंड हो गई है, जो कि क्योंकि ये 1 महीने की है, हमने 9 महीने की काउंट करनी है और वो बनती है 13,347, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपका एडमिशन आउट ऑफ लंदन हुआ है, यानी आप लंदन से बाहर यूके के किसी भी शहर में हैं, तो जो आपकी पहले फ़ीस हुआ करती थी वो हुआ करती थी 1023 पाउंड पर मंथ मेंटेनेंस थी, जो कि अब बढ़ के हो गई है 1136 पाउंड पर मंथ। 9 मंथ का क्योंकि कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो ये बनती है 10,224। यानी अब जो बैंक स्टेटमेंट आपने 1 महीने की शो करनी है वो उसमें अगर आप लंदन में हैं तो 13,347 पाउंड होने चाहिए, और अगर आप आउट ऑफ लंदन आपने एडमिशन लिया है तो आपकी बैंक के अंदर पैसे होने चाहिए 10,224 पाउंड प्लस 7,500 जो इनिशियल डिपॉजिट आपने दिया था उसमें से जो पैसे बच गए थे, यानी टोटल फ़ी 15,000 थी, 7,500 आपने पे कर दिया था, बाकी जो फीस बच गई थी वो 7,500 थी, वो प्लस 9 मंथ की मेंटेनेंस, ये टोटल आपने बैंक में एक रखना है और 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। अब अगर आप कर सकते हैं तो फिर अब अगले सेकंड स्टेप पे चलते हैं। मैं वीडियो लंबी हो रही है, क्विकली कोशिश करते हैं इसको रैप अप करने की। सेकंड स्टेप क्या है कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट जो आपको बताए हैं बस ये कर लिए हैं, तो फिर आपने अब आप अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी थोड़ा सा टाइम लेती है और आपको ऑफ़र करती है कंडीशनल ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर होता है, उसका मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी ने आपको दाखिला दे दिया है, आपको दाखिला एडमिशन ऑफ़र कर दिया है, लेकिन कुछ कंडीशंस लगाकर। वो क्या कंडीशंस हो सकती हैं? वो कंडीशन हो सकती है कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है आप वो दें, अगर आपका आइल्स का रिज़ल्ट मिसिंग है आप वो दें, या अगर आपने कोई MOI के तहत आपने आइल्स एग्जाम्पशन करवाई है तो हो सकता है उसमें से कोई डॉक्यूमेंट वो आपसे मांग सकते हैं। फिर वो आपको कहते हैं कि आप अपना जो इनिशियल डिपॉजिट है वो पे करें और उसका जो प्रूफ है वो हमें भेजें। इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। तो अब हमने क्या स्टेप्स करने हैं? हमने अगर आइल्स मांगा है तो अपने आइल्स करना है। आइल्स की जो फ़ी है तकरीबन पाकिस्तान में 50,000 के करीब है, और उसके बाद आपने बर्थ सर्टिफिकेट अपना लेकर आना है, आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जिसे PCC बोलते हैं जो लोकल पुलिस स्टेशन से बन जाता है वो आपने अपना बनवाना है, फिर आपने FRC अपना बनवाना है जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद फिर आपने इनिशियल डिपॉजिट जो है वो पे कर देना है अपने लोकल बैंक के थ्रू। अच्छा जी, जब आपके ये सारी कंडीशंस अब आपने पूरी कर ली, जो चीज़ें उन्होंने बताई वो आपने गैदर कर ली, तो अब आप कंडीशंस पूरी करने के बाद अप्लाई करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़ के लिए, जिसे कैश बोला जाता है, कैश लेटर बोला जाता है। ये जब आप अप्लाई करेंगे तो इससे पहले, अप्लाई करने से पहले एक स्टेप है, वो होता है इसकी तैयारी, इसका इंटरव्यू होता है। यूनिवर्सिटी जो है वो अक्सर व बेशतर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं।
آپ کیس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے لیے پری کیش انٹرویو ہے یہ آپ بک کریں. وہ آپ کو بک کرنا پڑتا ہے. جب آپ بک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے آن لائن, جو یونیورسٹی کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ آپ سے پہلے سے طے شدہ ٹائم کے مطابق آن لائن آتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی ویڈیو چل رہی ہو سکتا ہے نہ چل رہی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہے کہ آپ بھی اپنی ویڈیو آن کریں. اس طرح وہ آپ سے پھر سوال جواب کرتا ہے, آپ کا انٹرویو کرتا ہے. اس انٹرویو کی ہم بھی آپ کو فری آف کاسٹ تیاری کروائیں گے, اور جتنے پیچھے سٹیپس بتائے ہیں وہ ان کی ساری فری آف کاسٹ ہم آپ کی اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. تو اس انٹرویو کے جب آپ کنڈکٹ کر لیتے ہیں, اس انٹرویو کس بیس پہ ہوتا ہے اس کی بھی تیاری کرواتے ہیں. وہ آپ کا ٹوٹل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف پرپس کی بیس پہ ہوتا ہے, جس میں آپ نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کی چوز کی, کورس کی چوز کیا, پہلے آپ کیا پڑھتے رہے ہیں, اب آپ کیا ہائر اسٹڈیز میں پڑھنے جانا چاہ رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں بتائی جاتی ہیں. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. جو کچھ آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپس میں لکھا ہوتا ہے, جو آلریڈی آپ کی یونیورسٹی کے ساتھ کمیونیکیشن ہو چکی ہوتی ہے, وہی ساری باتیں اس میں ریپیٹ ہوتی ہیں. ہم نے ایک موک پری کیس انٹرویو بھی کنڈکٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہمارے یوٹیوب کے اوپر شیئر ہے, اس کا لنک بھی میں آپ کو دے دوں گا. اور مزید ہم اس سیشن میں 2025 میں موک انٹرویوز کریں گے تاکہ آپ کو اس سے رہنمائی مل سکے. اچھا, اب جب آپ کا انٹرویو ہو گیا اور اس کا رزلٹ آ گیا کہ یو ہیو پاسڈ پری کیس انٹرویو, تو اس نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے آپ کا کیس لیٹر ایشو ہونے کا. جب آپ کا کیس لیٹر ایشو ہو جاتا ہے تو پھر جو اگلا 4th اسٹیپ آتا ہے وہ ہے اپلائی یور ویزا. اسٹڈی ویزا اپلائی کرنے کے لیے پھر آپ نے اس سے پہلے اپنا ٹی بی ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے, جو کہ اپرووڈ سینٹر ہیں پاکستان میں مختلف شہروں میں, وہاں سے بک کر کے. اور وہ جب آپ کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ نے اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ باقی سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ اپنی 1 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ لگانا ہوتی ہے. اب آپ کے سارے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے. اب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے. ویزا ہم آپ کا بالکل فری آف کاسٹ اپلائی کریں گے, جس طرح ہم نے آپ کو فری آف کاسٹ ایڈمیشن لیٹر لے کر دیا تھا. اور ویزے کی فیس جو ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے. یو کے اسٹوڈنٹ ویزے کی فیس بڑھ چکی ہے, پہلے 490 پاؤنڈ تھی, اب 34 پاؤنڈ کا اضافہ ہوا ہے. 9 اپریل 2025 سے اب یہ ہو گئی ہے 524 پاؤنڈ. تو آپ نے 524 پاؤنڈ یو کے کی اسٹوڈنٹ ویزا فی پے کرنی ہے, ویزا جمع کرواتے ہوئے, جو کہ پاکستان روپیز کے مطابق بنتی ہے تقریباً 2.25 لاکھ روپیہ بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے امیگریشن ہیلتھ سرچارج پے کرنا ہے. جو آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے وہ پر ایئر جو ہے 776 پاؤنڈ ہوتی ہے, یعنی تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ 1 سال کی آپ کی ہیلتھ انشورنس ہے. اگر آپ ماسٹر ڈگری کے لیے جا رہے ہیں آپ کا 1 سال کا ویزا ہوتا ہے. اگر آپ بیچلر کے لیے جا رہے ہیں آپ کا 3.5 سال کا ویزا ہوتا ہے. تو یہ ایکچوئل کتنی آپ نے پے کرنی ہے, جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اسی وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا 1.5 سال کا آپ نے پے کرنا ہے یا 3.5 سال کا کرنا ہے. تو یہ 1 سال کا 776 پاؤنڈ ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ جب آپ اپلائی کر دیتے ہیں, پے کر دیتے ہیں, تو پھر آپ کی طرف سے سارا کام ختم ہو گیا. آپ نے اپنا ویزا اپلائی کر دیا. اب آپ نے صرف ویزے کا انتظار کرنا ہے. تو یو کے ہوم آفس کے مطابق جو ٹائم ہے, ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے, کتنی دیر میں جواب دیتے ہیں وہ میں کمپیوٹر کی اسکرین پہ آپ کے سامنے شو کر دوں گا. وہ آپ دیکھ لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں, کہ کتنی دیر میں آپ کو جواب دیتے ہیں. اچھا جی, جب آپ کا ویزا اپلائی کر دیا اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں. وہ بھی ہم آپ کے لیے سارا کچھ کریں گے. آپ کو اپائنٹمنٹ لے کر دیں گے بایو میٹرکس کی, جو اپرووڈ سینٹر ہے وہاں پر جا کے آپ نے اپنا پاسپورٹ جمع کروانا ہوتا ہے اور اپنے فنگر پرنٹس دینے ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ دے دیتے ہیں پھر آپ نے ویزے کا انتظار کرنا ہے. اس کے بعد جی اگلا پروسیس ہوتا ہے کہ جب آپ کی ای میل آ جاتی ہے کہ آپ کا جو ڈیسیجن میک ہو چکا ہے, اب آپ نے جا کے اپنا پاسپورٹ وصول کرنا ہے. تو آپ نے اسی سینٹر جہاں پر آپ نے اپنے بایو میٹرکس دیے تھے وہاں پر جا کر اپنا پاسپورٹ آپ ریسیو کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کامیاب اسٹوڈنٹس میں سے ہیں جن کا ویزا لگ چکا ہے تو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کے بعد کون کون سے پروسیس کرنے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں ایک ملک بالکل چھوڑ کر ایک نئے ملک میں جا رہے ہیں, تو کچھ چیزیں جو ہم اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے وہ یہ ہیں کہ یو کے جانے سے پہلے آپ نے کیا کیا کرنا ہے. کافی ساری باتیں اس ویڈیو میں ڈسکس ہو چکی ہیں. اگر میں ریپ اپ کرنا چاہوں تو یہ ویڈیو تھی ایک کمپلیٹ گائیڈنس A to Z پروسیس جو آپ یو کے اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر جس سے آپ کو گزرنا ہے, جو ڈاکومنٹس آپ کو پریپیئر کرنے ہیں, جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چیزیں کرنی ہیں, وہ سارا کچھ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے لیے جو ہے وہ کھول کے بتا دیا ہے.
اب آپ کا کیا کام ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، نہیں سمجھ آتی تو کمنٹس میں کمنٹ کر کے ہم سے ضرور پوچھیں، روک کر ریوائنڈ کر کر پیچھے جا کے آپ بار بار اس کو دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آلریڈی آپ کے لیے اپریل مئی جون ان 3 مہینوں میں فری رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رجسٹر کر لیتے ہیں تو ہم آپ کا بالکل یہ سارا پروسیس جو جتنے بھی سٹیپس آپ کو بتائے ہیں، ہم آپ کو ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے ان تمام پروسیس سے گزاریں گے، اینڈ دیٹ also free of cost without even paying a penny۔ یہ سارا کچھ ہم آپ کے لیے فری کریں گے، تو دیر کس بات کی کر رہے ہیں، اور رجسٹر کریں جتنی جلدی ممکن ہو سکے تاکہ جو آفر ہم نے بالکل فری والی لگائی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور UK کا ویزا، ایڈمیشن اور تمام گائیڈنس جو ہے وہ بالکل فری حاصل کریں۔